ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ کریم نے کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ مبلغ مسلم نہیں بھیجا، اور کوئی بھی ایسی شخصیت دنیا میں نہیں آئی کہ جس کی زبان کی تاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جیسی ہو۔ 10 سال آپ نے تبلیغ کی مکہ مکرمہ میں، لیکن وہ مسلمانوں کی پریشانی کا، تکالیف کا، انتہائی دکھوں کا دور ہے۔ کہیں حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہیں حضرت بلال کو ریتوں پر تپتے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں میرے حضور گزرتے کہتے ہیں اصبروا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، کہیں جناب زنیرہ کی آنکھوں کو جو ہے وہ سلاخیں مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کی تکلیفیں دی جاتی۔ لیکن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی ہجرت کے دوسرے سال جو رب کا حکم نازل ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل پرسکون ہو جاتے ہیں۔ رب کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ 313 ٹوٹل مسلمان 1000 کے مقابلے میں بے سر و سامانی کی جو ہے حالت میں جب میدان کارزار میں نکلتے ہیں تو میرے حضور رب کے حضور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اور اتنے خشوع خضوع سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی وہ چادر مبارک یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر جس کی قسمیں رب اٹھاتا آپ کے کاندھوں سے نیچے سرک جاتی ہے۔ اور بکر صدیق کہتے ہیں حضور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ میرے حضور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت روئے زمین پر یہی چند لوگ تیری عبادت کرنے والے، تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے گی تو تیرا نام لینے والا بعد میں کوئی نہیں رہے گا۔ معرکہ شروع ہوا، مسلمان کفار آمنے سامنے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 2 بچے، معاذ بن جبو، معاذ بن افرا، 14 سال کے 2 بچے، 15 سال کے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے، کہاں ہے؟ کہا بیٹے کیوں؟ کہا سنا ہمارے حضور کو وہ برا بلا کہتا ہے۔ کہا بالکل ایسی بات ہے، وہ جو سب سے اونچے اونٹ پر، بڑے اونٹ پر ہے، وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ابھی نیچے نہیں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان لڑکوں نے اس امت کے سب سے بڑے فرعون کو نیچے لٹایا ہوا ہے۔ 14 سال ان کی عمریں۔ آج ہمارے نوجوان، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا ایک تارا، تجھے آغوش محبت میں بالا تھا اس قوم نے، کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں تاج سر دارا، اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ ہمارے نوجوان ہاتھوں میں بریسلٹ، کانوں میں بالیاں، اوپر چوٹیاں بنائی ہوئی، منہ کے اندر پان گٹکے سپاریاں، شلواریں ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ لولے لنگڑوں کی طرح لٹکی ہوئی، زبان پر گانے گنگنانا، کانوں میں ہینڈ فری گانے لگے ہوئے ہیں جی۔ یہ نوجوان ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر بیدار ہوں میری قوم کے جسور و غیور، سکندری میری کچھ کم کلندری سے نہیں۔ آج کا یہ نوجوان ہے، ایک وہ نوجوان تھا جس نے تاریخ الٹ کر رکھ دی، جس نے روم اور فارس کو پاش کر کے رکھ دیا۔ آج ایک یہ نوجوان ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی بھی نہیں، یہ ملکوں کو فتح کریں گے۔ آج دنیا کا کون سا کون ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ 313 نے سب کے پرخچے اڑا دیے۔ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہوتے ہوئے مظلومیت کی، محکومیت کی، ذلت کی زندگی گزار رہے۔ اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ، جب جہاد جیسے عظیم فریضے کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ جس وقت مسلمان جہاد کرتے تھے اس وقت لوگ کہتے تھے ہمارے دربار میں عمر بن خطاب کا نام نہ لو، ہمارے کاندھے کانپتے ہیں۔ اور آج امریکہ جیسے 3rd کلاس ملک کے ایئرپورٹ پر
تمہارے کپڑے اترا کر تمہاری جامہ تلاشی لی جاتی ہے، اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ آج مسلمانوں میں اتحاد نہیں، دنیا کی کسی جگہ کے مسلمان ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے فیوچر کے لڑ رہے ہیں۔ شام میں مسلمان شہید ہوں، عراق میں شہید ہوں، بغداد میں شہید ہوں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان شہید ہوں، کسی مسلمان کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اپنی کرسی کے لیے، اپنی قیادت کے لیے، اپنی سیادت کے لیے، اپنی سرداری کے لیے سب کو فکر ہے۔ امت مسلمہ کا داد کس کو ہے؟ واہ معتصما، ایک اور نے کہا تھا معتصم تیری حکمرانی میں مجھے قید کر دیا گیا۔ معتصم نے کہا اس وقت تک مجھ پر لباس کھانا حرام جب تک اپنی بہن کا بدلہ نہ لے لوں۔ راجہ دہر کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے محمد بن قاسم کہاں سے اٹھ کر آئے تھے؟ آج کتنی مسلم امہ کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے جمہوریت جیسے ایک خوش کا جو ہے سلوگن کو بنا لیا۔ گورنمنٹ دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، جھوٹ ہے سب سے۔ گورنمنٹ دا گورنمنٹ، بائی دا گورنمنٹ، فار دا گورنمنٹ، لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں پر نہیں، یہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ کے ذریعے گورنمنٹ کو فائدہ دینے کے لیے بنائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ محترم بھائیو، غزوہ بدر میں ایک ایسا منظر بھی دیکھا، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کے والد ان کے سامنے آتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، لیکن ایک بار سامنے آئے سر تن سے جدا کر دیا، کہا باپ بات میں ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے۔ میرے رب نے آیتیں نازل کی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم۔ کائنات نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ رسول مکرم کی گستاخی کے لیے آپ کے مقابلے پر اگر ان کے آباء و اجداد بھی آ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو قتل کرنے میں درنگ نہیں کرتے۔ غزوہ بدر کفر اسلام کا ایک ایسا مارکا جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی، 70 کو قیدی کیا، 70 کو ٹھکانے لگایا، پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھی۔ وہ مسلمان جو گھٹ گھٹ کر، جو رو رو کر زندگی گزارتے تھے، فخر سے گردن تان کر، سینہ تان کر جو ہے چلنے لگے۔ وجہ کیا تھی کہ جہاد جیسے عظیم فریضوں کا بنا لی۔ آج بھی کیونکہ رب کا دین تبدیل نہیں ہوتا، آج بھی اگر ہم اپنے اسلام کی طرف واپس آ جائیں، شریعت کی طرف واپس آ جائیں، دین کی طرف واپس آ جائیں، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آ جائیں، آج بھی ہم مسلمان اکٹھے ہو کر اپنی یونٹی بنا کر اپنے مسلمانوں کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی پر دعویٰ بول دیں، ہم کسی ملک میں قتل و غارت شروع کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ مسلمان جو ہے ایک ہوں، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر ایک مسلمان ایک جان کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا المسلم، مسلمان کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سارا جسم بخار کی وجہ سے سو نہیں سکتا۔ آج ایک ایک ٹکڑا کر کے کہیں اراکان میں کہیں کہاں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ بات تو وہی ہے نا جی، علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ جب تک خدا نے آج تک حالت نہیں بدلی اس قوم کی جس کو ہو نہ خود خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ غزوہ بدر ہمارے لیے ایک سبق، غزوہ بدر غیرت کا سبق، غزوہ بدر دینی حمیت کا سبق، غزوہ بدر سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کا سبق، غزوہ بدر انسان کی ملی قومی اہمیت کو جگانے کا جو ہے سبق ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی نسلوں کو، اور غزوہ خیبر میں جب یہودیوں کو نکالا گیا تھا، 1 سال پہلے امریکہ میں احتجاج کیا یہودیوں میں، انہوں نے کہا بدر ناٹ کم بیک، جو ہے وہ خیبر ناٹ کم بیک، پلے کارڈ اٹھے کہ اب خیبر کا مارکا نہیں ہوگا، اب ہمیں کوئی عرب سے نہیں نکال سکے گا، اب ہم ایک سٹیٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کی کس طرح بے حرمتی کی گئی، کس طرح نمازیوں پر شیلنگ کی گئی، کس طرح ان کو شہید کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ غزوہ بدر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر غیرت پیدا کریں، اہمیت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، یونٹی پیدا کریں، اور اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑیں، مسلمانوں کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر، اور موت دے تو ایمان پر، زندگی دے تو سعادت کی، موت دے تو شہادت کی۔ وقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔